حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو علم آیا وہ الحمدللہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. کافی ہے نا، اس میں 19,000 کے قریب روایات ہیں، جن میں محقق کافی کا وہ خود 9,000 کو تو خود رد کر رہا ہے. کافی کے جو راوی ہیں وہ راوی ایسے ہیں کہ جن پر امام لعنت کرتے ہیں، امام خود انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بخاری میں حضرت علی کی روایات کی بھرمار ہے، مسلم میں ہے اور کتب میں ہے، بلکہ یہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت علی کی جتنی روایات ہیں ان سب کو الگ جمع کیا جائے تو کئی جلدوں پہ کتاب تیار ہوگی. یہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے، ہمارے دوست ہیں اہل حدیث، ان کا سب کچھ راوی ہے. حالانکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ راوی اور رسول میں فرق رکھو. معروف حدیث ہے اونٹوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو، بخاری شریف میں. اب اس حدیث کو جب ہم نے دیکھا بخاری شریف کے اندر، تو یہ جو ایک راوی کو غلطی لگی ہوئی ہے، اس نے ابوال کا لفظ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے یحرم علیکم الخبائث، آپ تو خبیث چیزیں حرام بتانے کے لیے آئے. تو ایک راوی نے بیان میں البان کے ساتھ ابوال کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صرف دودھ کی بات ہے، پیشاب کی بات نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کا حکم دیا ہی نہیں. قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی کا، صرف یہ جو حروف لکھے اس کا نام قرآن نہیں ہے. ایسی نظم جو معنی پہ دلالت کرتی ہے یہ قرآن ہے. جس طرح قرآن کریم کے کلمات ہم تک متواتر پہنچے ہیں، اسی طریقہ سے قرآن کریم کا معنی بھی ہم تک متواتر پہنچا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی تو اب کچھ وہ مدبر آ گئے جنہوں نے قرآن کا پہلا معنی چھوڑ دیا، وہ تو قرآن کو چھوڑا انہوں نے. معنی وہی رکھنا ہے، فہم قرآن وہی ہوگا جو ہم تک صحابہ سے ہم تک پورا تواتر کے ساتھ ہے. انسانی ذہن چونکہ سوال سوچتا ہے اور پھر اس کا جواب تلاش کرتا ہے، تو میرا ذہن چونکہ یہ سوال اکثر میرا جب میں علماء سے اس پہ بات کرتا ہوں تو ایک ملا جلا رجحان میں نے دیکھا ہے جواب میں، جس میں ایک ایز این آڈینس اگر میں دیکھوں اور ایز اے طالب علم دیکھوں تو مجھے وہ ایک تاثر ملتا ہے. اس کی کلیئرٹی کے لیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو ایک آٹو پے ایک سسٹم ہے علماء کے اندر جو ایک دم سے آن ہو جاتا ہے ڈیفینسو میکنزم میں، اور کمپیریزن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ بات کرنے کے بجائے ایک دم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بات کمپیریزن میں آ جاتی ہے، اور حضرت عمر کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تاکہ وہ ترتیب باقی رہے لوگوں کے ذہن میں. ایک آٹو پہ ایک اندر سے ایک میکنزم علماء کا آن ہو جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ when question is کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ کوئی سوال ہے تو وہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ ہی رہ کے اس کا جواب آ سکے؟ کیا ان کی شان میں ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کا علم ہے، اس میں خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سہارا لینا پڑتا ہے کمپیریزنز کا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کوئی تقابل نہیں ہوتا، لیکن جو سوال بنائے گئے ہیں نا، تو وہ روافض یا بعض غالی فرقوں نے وہ سوال ہی تقابل پہ بنائے ہیں. تو جب سوال ہی تقابل پہ بنے ہیں تو ان کا جواب تقابل پہ ہوگا. اور اگر سوال ہی تک مثلا یہی جو اب مسئلہ ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ مولا کا لفظ، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ ایک تو اعلان کر رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں
میرے اہل بیت کے متعلق افراد تفریط نہ کرنا، تو یہ تھوڑی شان ہے۔ پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی میرے ساتھ محبت ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جس کا میں محبوب وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ حضرت علی کی شان نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن تقابل بعض مجوس اور یہود نے یہ بنا دیا کہ ان کا مولا کا معنی پہلا خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل۔ اب خلیفہ بلا فصل جب معنی کریں گے تو پورا دین جڑ سے کٹ جائے گا، کیونکہ مولا کا معنی اگر خلیفہ بلا فصل ہے تو اب اس کی زد کس پہ پڑ رہی ہے؟ سارے صحابہ پہ بھی پڑ رہی ہے اور خود حضرت علی پہ بھی پڑ رہی ہے۔ آپ خود سید ہیں، آپ کو ایک ذمہ داری دی جائے اور آپ وہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے تو یہ اعتراض آپ پہ ہوگا یا دوسرے تیسرے پہ ہوگا؟ آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت بہترین طریقے سے پہلے سیشن میں یہ اعتراض خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، باقیوں کے پر بعد میں، کہ جب اللہ رسول نے ایک ذمہ داری دے دی تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں نبھائی، اور ایک دو دن نہیں 25 سال۔ تو اس میں تو غلطی پھر کس کی نکلے گی؟ تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے، کہ ایک ہے فضائل کا باب، وہ الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت، ان کے ساتھ عقیدت۔ اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو الحمدللہ حضرت علی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہم کرنے والے، ان کی عقیدت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج جتنے امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی، حضرت علی کا عقیدہ اور مذہب ماننے والے بھی صرف ہم میں، جس پہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت بھی ہے۔ باقی جب فرقہ بازی نے حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ یا حضرت ابو بکر صدیق کے مقابل میں تفضیل کی بات کرنی شروع کی تو اب تو جواب پھر اسی کے مطابق آنا ہے، اور جہاں فضیلت کی بات ہوگی تو حضرت علی کی منفرد فضیلتیں ہیں اور بہت ساری، تو مسئلہ تفضیل پہ ہوگا۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں حضرت کہ اکثر ایک خوف رہتا ہے علماء سے سوال کرتے ہوئے کہ سوال کہیں میرا جرم نہ بن جائے، تو ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، کھول کے کیا جا سکتا ہے۔ میں طالب علم ہوں اور بہت سے ایسے الجھاؤ میں جس میں الجھا دیا گیا ہے مسلم سوسائٹی کو، اس الجھاؤ میں اپنی اسپرچول سفوکیشن فیل کر کے اس سے آزادی حاصل کرنے کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو اس الجھاؤ میں یہ تاثر جو ایک ایسی چیز ہے جو ورڈ سے، جب میں کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ وائبریشنل انرجی ہوتے ہیں، تو وہ جو وائبریشنل انرجی ہے وہ اپنا ایک ریپل ایفیکٹ رکھتی ہے، کہ پانی ہے اس میں اگر آپ ایک کنکری پھینکتے ہیں تو جو دائرے بنتے ہیں اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تاثر ملے گا وہ زیادہ معنی رکھتا ہے ان الفاظ سے جن کا میننگ آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے اور تاثر کچھ اور گیا۔ اس بیس پہ میں پھر سے جسارت کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ سوال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو پوری حدیث آپ نے اس پہ ماشاءاللہ آپ نے اس پہ جواب دیا، لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہا کہ اوکے باب العلم والی بات، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شہر ہے اس کے بہت سے دروازے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوشچن پرٹیکولرلی حضرت علی ہی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ جو باب ہیں، لیٹس سے کہ 10 دروازے ہوں گے، میں اشرا مبشرہ کے لحاظ سے اگر اس کو میں ایک دینا چاہوں کہ ایک باب کے 10 دروازے ہیں ایک شہر کے، ان میں سے ایک حضرت علی ہیں، تو وہ جو باب ہیں، وہ جو دروازہ ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور وہ جو علم ہے مثال کے طور پہ ایک اور بات ہے، یہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ کتنی کنٹروورشل ہوگی یا حدیث ابھی یہ سوال ہو گیا، یہ والا آخری ایڈ کر دوں اگر پھر دونوں کٹھے ہو جائیں گے۔ ٹھیک جیسے آپ فرمائیں، وہ بعد میں کر لیں۔ پلیز۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ہے نا،
اس کے متعلق یہ تحقیق ضروری ہے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، جی کیونکہ متواتر حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث سندن ثابت بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت بڑے محدث ہیں ابن الجوزی، انہوں نے اس کی 5 سندوں پہ پوری تحقیق کر کے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اچھا موضوع نہ بھی ہو تو ضعیف ہوگی۔ تو حضرت علی کی شان بیان کرنے کی صحیح احادیث ہمارے پاس بہت ہیں، ہمیں ضعیف روایت کا کیوں آسرا لیں؟ ٹھیک، سمجھ گئے؟ ایک بات تجھے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک، حدیث ضعیف کا بھی ضابطہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ضعیف ہے تو آگے بے شک بیان کریں، لیکن یہ بیان کر کے کہ یہ ضعیف ہے وہ ذرا پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی دروازہ ہے تو وہ علم ہم کیوں نہیں لیتے، یہی سوال ہے۔ جی بالکل، وہ علم ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو علم آیا وہ الحمدللہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور جو مقابل طبقہ نے حضرت علی کو بدنام کیا اور ان کے ذمہ روایات لگائیں، وہ ان کا اپنے سورس بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے اکاذیب کی مثلا کافی ہے نا، اس میں 19,000 کے قریب روایات ہیں، جن میں محقق کافی کا وہ خود 9,000 کو تو خود رد کر رہا ہے، 9,000 کو، اور پھر کافی کے جو راوی ہیں وہ راوی ایسے ہیں کہ جن پر امام لعنت کرتی ہیں، امام خود انہیں جھوٹا قرار دیتی ہے۔ تو اب بتائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بخاری میں حضرت علی کی روایات کی بھرمار ہے، مسلم میں ہے، اور کتب میں ہے، بلکہ یہ اس پہ کام کرنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت علی کی جتنی روایات ہیں ان سب کو الگ جمع کیا جائے تو کئی جلدوں پہ کتاب تیار ہوگی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت علی کا علم تو ہمارے پاس ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سنس احادیث کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو عطا کیا ہے علم، میں ایک سوال اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے ایک طالب علم ہوتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک سراپا ہے، جس کو میں اگر پروفیٹک مائنڈ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنے کا انداز اور پروفیٹک ہارٹ جو ہے، اگر میں اس کو سمجھنے کی ان کی پوری سیرت سے زندگی سے دیکھنے کی کوشش کروں تو ایک سراپا میرے سامنے آ جاتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب کسی بھی حدیث کو جو بات ان سے کوٹ کی جا رہی ہے اس کو ایک ہی ذریعہ ہے کیا راوی کا کہ اس کے صرف راوی چیک کیے جائیں اور یہی اتھینٹک ذریعہ ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو ان کی پوری متحر زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ ذہن میں لا کے کوئی بات ہم جب دیکھیں کہ کیا یہ اس شایان شان اس ذات کے بات ہے بھی یا نہیں، کیا ہمیں صرف راوی ہی کی دلیل پہ رہنا پڑے گا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو سمجھنا ہے نا تو قرآن کو سمجھو۔ بالکل 23 سال نبوت کے قرآن ہی اس کی تشریح ہے، اور نبی کریم علیہ السلام قرآن پر عمل کا نام عملی قرآن ہے۔ علمی قرآن یہ ہے اور اس پہ پورا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔
یہی وجہ ہے جب حضرت ام المومنین سے پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، فرمایا قرآن نہیں پڑھا، کانا خلقہ القرآن. اور اس پر بڑے بڑے ائمہ نے لکھا کہ جس کے پاس قرآن پہنچا کأنما رأى النبی، گویا کہ اس کے پاس رسول اللہ خود پہنچ گئے. تو اگر کوئی رسول کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن میں دیکھے. رہ گیا مسئلہ احادیث کا، تو اس پر ذرا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت علمی سوال کیا، اور ایسے سوال ہونے چاہیے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہماری درس و تدریس میں ایک جمود ہے، اور جمود کیا ہے کہ ہر ایک نے بس ہمارے استاد نے فرمایا ہے فلاں، تو آپ تو راویوں تک لے گئے نا، آج ملا راویوں تک بھی نہیں جاتا، اپنے اساتذہ تک ہے. تو اس لیے یاد رکھنا کہ احادیث یہ کیا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرع ہوتی ہے وہ متن کے خلاف ہوتی ہے. اگر متن کے خلاف ہو تو وہ شرع بنتی ہے، وہ تو جرع بنتی ہے. تو رسول کا بیان اور سنت یہ قرآن کا بیان ہے، تفصیل ہے، اور یہی معیار ہے. راوی بعد میں بسا اوقات ایک روایت وہ ہوگی جس کے سارے راوی صحیح ہوں گے، لیکن سب محدثین متفق ہیں کہ اگر اس کا متن قرآن سے ٹکرا رہا ہے، عقل سلیم سے ٹکرا رہا ہے، حادثہ مشہورہ میں ہے، عموم بلوہ میں، یا اس سے مافوق دلیل متواتر سے ٹکرا رہا ہے، تو سارے راوی صحیح ہوں گے لیکن وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا. تو صرف راوی معیار نہیں، یہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے، ہمارے دوست ہیں اہل حدیث، ان کا سب کچھ راوی ہے. حالانکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ راوی اور رسول میں فرق رکھو. بالکل راوی اور رسول کو ایک نہ بناؤ. ماشاءاللہ. اور میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور ہمارا پڑھانے کا انداز کچھ اور ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک طرز ہے. 2 لفظوں میں آپ بھی جب حدیث دیکھیں، آپ انتہائی لائق آدمی ہیں، اور آپ میں پرانا آپ کو جانتا ہوں. تو وہاں پر مولانا کا 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ ایک حدیث آ گئی جی آ گئی، نمبر بھی لکھا ہے، اس حدیث کو صرف یہاں نہیں دیکھیں گے، یہ حدیث کس کس ماخذ میں کہاں کہاں موجود ہے، ہر جگہ دیکھیں گے. مثلا انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں 7 مقام پہ موجود ہے. اوپر سند ایک ہے، واقعہ ایک ہے، نیچے راوی جو بیان کرتے ہیں کلمات میں فرق آ رہا ہے. اب یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب کہتا ہے، اور یہی امام بخاری کا بھی طرز ہے، محدثین محققین کی یہی طرز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب راوی اور رسول کا فرق کرو. وہی حدیث ہے، اس کے کچھ کلمات ایک راوی نے تعبیر معنی کر دیا، تعبیر معنوی، اس پہ اشکال آ گیا. اور اگر وہی حدیث آپ دوسرے پورے سند کے ساتھ دیکھ لیں تو اس میں وہ قابل اعتراض لفظ ہی نہیں ہوں گے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ راوی اور رسول میں فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے میں نے من کنت مولا والی روایت پڑھی، اس مضمون کی ساری احادیث آپ کو جمع کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ فیصلہ نہیں ہوگا. آج کل خرابی یہ ہے کہ ایک جگہ دیکھ کر فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ ناقص فیصلہ ہے. تو مضمون کو جمع کرنا اور طرق کو جمع کرنا، تخریج کرنا، اس پر جب بات ہوگی تو اللہ کے فضل سے حدیث پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ. حضرت ایک آخری میرا سوال میں ہے. صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جزاک. معروف حدیث ہے، اونٹوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو، بخاری شریف میں، اور کئی ہمارے دوستوں نے پیشاب پینا شروع بھی کر دیا.
پیپسی سمجھ کے وہ یہ شاہ صاحب ایک کو لائے تھے. اب اس حدیث کو جب ہم نے دیکھا بخاری شریف کے اندر، تو یہ جو ایک راوی کو غلطی لگی ہوئی ہے اس نے ابوال کا لفظ بولا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے یحرم علیکم الخبائث، آپ تو خبیث چیزیں حرام بتانے کے لیے آئے، تو پیشاب یہ بڑی پاک چیز ہے. پھر تو ہندوستان کے ہندو وہ گائے کا پیتے ہیں، مودی پہ کیا اعتراض ہے؟ اور پھر اگر پیشاب ہی پاک ہے تو بزرگوں کا پاک ہونا چاہیے. یہ اونٹ زیادہ متقی ہے، شیخ الحدیث کا پیشاب پلیت ہے، اونٹ کا پاک ہے. تو ایک راوی نے بیان میں البان کے ساتھ ابوال کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صرف دودھ کی بات ہے، پیشاب کی بات نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کا حکم دیا ہی نہیں. تو اب حدیث پہ بھی اعتراض نہیں، راوی اور رسول میں فرق کرنا ہوگا، بس صرف ایک ہی اصول ہے. جی اب کریں. جزاکم اللہ، بہترین آپ نے مجھے تشفی ہوئی آپ کے جواب سے. حضرت آخری سوال ہے اور ہے قرآن کے بارے میں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بار بار تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے قرآن کی آیات کے اوپر. بالکل. لیکن ایک رائج سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اس پہ یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے میں کوئی اعتراض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل درست ہے، اور وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن کے طور پہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کی تفاسیر موجود ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دنیا اور آخرت کے درجات بلند فرمائے. لیکن تفکر اور تدبر کی دعوت تو ایک انڈیویجول کو ہے. تو کیا اس سینس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں کسی کی آیت کو میں پڑھتا ہوں اور جب میں اس کے انڈر لائن وزڈم میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں تو میں کسی تفسیر کو پڑھتا ہوں. تو تفسیر بھی تو کسی کا تفکر اور تدبر ہے، ایک انڈیویجول کا جو کہ ایک انسان ہے، اس کا تفکر اور تدبر ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کو جو انڈرسٹینڈ کیا سیاق و سباق کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے. جو تفکر میرے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا تدبر ہے، وہ تو مجھے ہی کرنا ہے، چونکہ میری جو شاکلہ ہے، میری انٹرنل کنفیگریشن جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کے مطابق مجھے کچھ سمجھ آنا ہے جو میرے تفکر اور میرے تدبر سے آئے گا. کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہترین سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے. ایک قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی کا، صرف یہ جو حروف لکھے اس کا نام قرآن نہیں ہے. بالکل ایسی نظم جو معنی پہ دلالت کرتی ہے، یہ قرآن ہے. جس طرح قرآن کریم کے کلمات ہم تک متواتر پہنچے ہیں، اسی طریقہ سے قرآن کریم کا معنی بھی ہم تک متواتر پہنچا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی محقق کھڑا ہو یا متدبر یا مدبر، تو جو ایک معنی تواتراً صحابہ سے اب تک پہنچا ہے اس کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہوگی. ٹھیک. جیسے قرآن کریم کے لفظ ہم تک متواتر پہنچے، اسی طرح معنی بھی ہم تک متواتر پہنچا. البتہ ایک ہے کسی آیت کے متعلق زمانے کے اعتبار سے انطباق، منطبق کرنا. بالکل. تو قرآن صرف 1400 سال پرانی کتاب نہیں، قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے تازہ کلام. ماشاءاللہ ماورائے وقت ہے. ہاں، یہ وہ پورا حکمت کتاب ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب معنی مفہوم وہی ہوگا، لیکن کائنات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس پر منطبق کیسے کرنا ہوگا، یہ تدبر اور تفکر ہے. ماشاءاللہ بالکل ایسا ہے. تو اب کچھ وہ مدبر آ گئے جنہوں نے قرآن کا پہلا معنی چھوڑ دیا، وہ تو قرآن کو چھوڑا انہوں نے. معنی وہی رکھنا ہے، فہم قرآن وہی ہوگا جو ہم تک صحابہ سے ہم تک پورا تواتر کے ساتھ ہے. لیکن ہر دور میں تبدیلی ہے. مثلا اب سائنس کا دور ہے اور کوئی دور ہے.
تو بعض ایسی چیزیں معنی تو وہی ہے لیکن وہ معنی آنکھوں کے سامنے کھلا نہیں تھا، وہ کھلا اب آ کے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں، اور ادھر تدبر کا حکم دیا، تفکر کا حکم دیا، ایک یہ بالکل صحیح ہے، پر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اہل ہو، قرآن کے معانی سمجھنے کا اہل ہو، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ دیکھو تفکر وہ کرے گا جو فکر والا ہوگا، تدبر وہ کرے گا جس کا کچھ عقل ہوگا، ہر للو پنجو کو ہم اجازت دے دیں گے جو عربی نظم نہیں سمجھتا، محاورہ نہیں سمجھتا، اسلوب کلام نہیں سمجھتا، اور وہ اپنی من مانی کرے تو یہ تو گمراہی ہوگی۔ لیکن ایک آدمی صحیح الفہم بھی ہے اور قواعد کو سمجھتا بھی ہے، تو اس آدمی کا تدبر تفکر اس کو نور کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دریا ہے، سمندر ہے، اس میں جو تیراک ہے اس کو تو ہم اجازت دیں گے ڈبکیاں لگانے کی، غوطہ زن ہونے کی، اور جو اناڑی ہیں ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو جہاں پر بھی ایسی تو تدبر پہ پابندی نہیں ہے، تفکر وہ تو حکم ہے الہی ہے، لیکن تدبر تفکر ہوگا کس معاملے میں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جزاکم اللہ، بہت بہت خوبصورت۔ بس جزاکم اللہ، میں شکر گزار ہوں۔ سوال چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ چونکہ قیامت تک اس کے معنی انسان پہ اجاگر ہوتے رہیں گے تو سوال بھی تو ہوتے رہیں گے، زمانے میں تبدیلی آتی رہے گی، انتباہ کرنے میں تفکر تدبر چلتا رہے گا۔ قرآن کے معنی وہی ہیں جو پہلے دن نازل ہوا، قیامت تک وہ معنی اسی طرح رہیں گے۔ حضرت جی تو چاہتا ہے کہ جب آپ جیسا علم والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے تو بہت سارے سوالوں کے جواب مانگے جائیں تاکہ وہ تشفی ہو جائے، لیکن وقت کی قلت اور آپ کی مصروفیت سامنے رکھتے ہوئے میں تو بے تحاشا سوالوں سے بھرا ہوں۔ آپ کو ہفتے میں ایک دن ہم اجازت دے دیں گے۔ جزاک اللہ، بڑے کھل کے آپ سوال کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، میرے لیے خاص دعا فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب۔ آمین۔ السلام۔